अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की आबियो फ़िज़ाई आलूदगी और बढ़ती हुई आबादी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फौरी इक़दाम ना किए तो 2050 तक उसकी GDP में 20 से 30% तक कमी हो सकती है। नौकरियों और स्किल से महरूम ज़्यादातर नौजवान आबादी पाकिस्तान पर बोझ है। पाकिस्तान के बोझ तो गिने नहीं जाते। अब जाहिर है वर्ल्ड बैंक को क्या पता हम कौन लोग हैं, हमारा आगा पीछा क्या है, हमारे DNA कैसे हैं। उन्होंने एक बात क्लरिकल सी है कर दी है विदाउट नोइंग अस। देखो, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आबादी से बड़ा एसेट यानी असासा कोई नहीं, और इससे बड़ी लायबिलिटी यानी लानत भी कोई नहीं। अब पूछो कैसे बैक वक्त दोनों चीजें, पढ़ी लिखी तरबियत याफ्ता हुनरमंद महज़्ज़ब आबादी, इससे बड़ा असासा कोई नहीं दुनिया में। और अगर सब कुछ इसके बरक्स हो तो इससे बड़ा हादसा, सानेहा और लानत कोई नहीं किसी माशरे के लिए। खत्म। तो ये वो दूर की कौड़ी नहीं रहा है। अच्छा, जहां तक ये उन्होंने इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान पर बोझ, तो वो नहीं जानते कि पाकिस्तान का तो नौजवान ही नहीं, नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की लिजलिजी सी गर्दन पर सवार पेशावर, खानदानी, मौरूसियत ज़दा सियासतदान जो करप्ट भी हैं, इनकॉम्पिटेंट भी हैं, बेरहम भी हैं, खुदगर्ज भी हैं, ये जो लीडरशिप है पाकिस्तान का असली बोझ ये है। ये पाकिस्तान का कैंसर है। बाकी वजूहात इनकी वजह से हैं। क्या कह रहा है वो वर्ल्ड बैंक, क्या कह रहा है कि स्किल्स से महरूम, नौकरियों से महरूम क्यों है? इकोनॉमी खा गए ये। स्किल्स किसने सिखानी है? उनके पास खुद लूट मार के अलावा, भोंगेपन के अलावा कोई स्किल अपने पास नहीं है, तो उन्होंने क्या स्किल्स देनी है? देखो ना, जो उनका जॉब है खास तरह का, डिफाइंड होता है। वो कोई फिलोसोफर्स और थिंकर्स तो है नहीं, ये नहीं है। ये आबादी ऐसी है क्यों? Who is responsible for that? पाकिस्तान की अगर नौजवान जो आबादी है वो पाकिस्तान पे बोझ हैं। और वो सुना है, सुभान अल्लाह, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, इनको उतार तो फेंक दो। नहीं, पाकिस्तान का नौजवान जो है उसको एसेट की बजाय लायबिलिटी में किसने तब्दील किया? चोरों की मां तक जाओ। लेकिन वर्ल्ड बैंक, इस तरह के इदारे, वो अपनी हुदूद के अंदर रह गए। वो कोई थिंकर्स नहीं होते, फिलोसोफर्स नहीं होते। ये नहीं है बोझ, ये बोझ बना दिए गए। लंगर का जहाज में एक रोल होता है, शिप में। मैंने कह देते ना कि जी लंगर डाल दिया, रुक गया। इन्होंने पूरा शिप ही लंगर बनाया हुआ है, उनकी तो मंजिल ही कोई नहीं। 78 साल में तो बार बार कहता हूं, यहां तो कोई आके मनाजना, कोई मेरा अगर दिमाग जैम हो गया है, कोई मुझ पे किसी ने ताबीज गंडा कर दिया है, कोई मेरा दिमाग हिल गया है, तो प्लीज करेक्ट मी। पाकिस्तान की ये जो सबसे बड़ी रहमत और बरकत, उसको लानत में तब्दील वो उन्होंने खुद नहीं किया, उनको किया गया। पुजा किस्म दे सिस्टम ने तोड़े थे। स्कूलों च गावां मज्जां बनी हुई हैं, टीचर तोड़े हवाई चप्पलां पाई फिरदे, सुथना च आके उत्थे पढ़ा रहे होंगे। एक एक क्लासरूम में मुख्तलिफ क्लासेस के, 6वीं 7वीं 8वीं। मेरे साथ हुआ है, सुंदर आइलैंड रोड पे वो स्कूल कायम, अंदर मस्जिदें भी बनी हैं। अच्छा, ये बेसिकली पाकिस्तान पे जो असली बोझ है, उससे पाकिस्तानी अगर निजात हासिल करेंगे, वरना पूरा पाकिस्तान ही बोझ है। फिर
اگر ہمارا یوتھ کیا ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہی ٹوٹ چکی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. اس لیے باتوں کو مریم، میں آپ کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ سطریں پڑھنا کام نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریڈنگ بٹوین دا لائنز. اصل میسج وہاں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا. آرٹ آف تھنکنگ یہ کلیریکل اپروچ ہے، یہ ڈنگروں والی، منشیوں والی اپروچ ہے. یہ لفظوں کو دیکھا، بڑا بیان کیا، کھوکھلی سی بات کی اور آگے چلے گئے. نوجوان نہیں، اور 36 سال ہو گئے مجھے بھونکتے ہوئے، لیکن میں اس کو اپنے کام کا صدقہ سمجھ کے کرتا ہوں. اگر میں یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ دودھ فروش ہوں میں، جو اس میں کیمیکلز میں لا رہا ہے اور گندا پانی ڈال رہا ہے. آگے چلیں. دوسری طرف وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کو اخراجات کم کرنا ہوں گے. حسن صاحب، کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ یار وزیر خزانہ وغیرہ، دیکھو پرابلم بہت عجیب و غریب بات ہے. جب پیٹ بہت زیادہ بھر جائے نا، یہ ہوتا ہے. یاد ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ غذا کھاؤ دوا سمجھ کے، ورنہ تمہاری زندگی دوائیں کھاتے گزرے گی. ہوتا کیا ہے، پیٹ جب بہت بھر جاتا ہے نا، دماغ اسی حساب سے خالی ہو جاتا ہے. بھوک سلگتی رہے، یہ ایم ہی نہیں حضور کا حکم کہ کھانے میں بھی اور عبادت میں بھی. اچھا، یہ بجائے اس کے کہ یہ ہمارا پیارا وزیر خزانہ کہتا ہے، بینکر ہے، سینسیبل آدمی ہے، فیملی بھی، مطلب یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خاندانی پس منظر کسی بھی بندے کا. خیر، تو بات ان کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ پروٹوکولز، یہ تزئینیں، رائشیں، یہ فضول گھٹیا دورے، کمیشن کک بیک کلچر، اس کو ختم کرو. اخراجات کم کرنے ہوں گے، بھی کدھر کم کرنے ہوں گے؟ تو پروٹوکول ہی کھنے کہا جاندہ ہے. اس پورے بدنصیب ملک کا حساب کرو، کہاں بھی ڈنڈی ماریں گے. جھوٹ نہیں بولیں اگر، اور سچ بتائیں کہ پاکستان میں صرف پروٹوکول کی مد میں، اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ، وہ تانوں کسی نے کی کرنا ہے، اور مرمرا بھی جاؤ تو کوئی گل نہیں. موت ویسے بھی آنی ہے. خلفائے راشدین کتنے شہید ہوئے، انہوں نے پروٹوکول رکھ لیے تھے. ملوکیت کی نشانی ہے یہ بادشاہ، یہ سلطنت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو نہیں آج تک نام دی سمجھ آئی. نہ پاکیزگی، نہ جمہوریت، نہ جمہوریت سے مراد جمہور کا آسودہ ہونا. میری طرف سے شیر شاہ سوری لے آؤ. اچھا، دوسرے پاکستان کے سب سے بڑے ہفت روزہ نے، میں ایک زمانے میں اس کے لیے کالم لکھتا رہا ہوں کہ حکومت ٹیکس کے لیے کب تک تنخواہ داروں کا خون نچوڑتی رہے گی. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے. جو اعداد و شمار انہوں نے دیے میں شیئر کرتا ہوں. تنخواہ دار طبقہ غور سے سنیں. جو لیگل تمہیں چھٹیاں ہیں، نہ کوئی توڑ، نہ پھوڑ، نہ فلانا، نہ کچھ بھی، ہفتے کے لیے سب چلے جاؤ چھٹی پہ، جائیں ہو جائے گی مشین. لگے ہوئے ہیں یہ جگہ ٹیکس ہے، بھتا ٹیکس ہے. اچھا، اب ٹیکس ڈیٹا کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے جولائی سے سپٹمبر 2025 تک 130 ارب، جو گزشتہ برس سے 110 ارب سے بھی زیادہ ہے، ٹیکس کی مد میں جمع کرایا. ڈوب مرو. تنخواہیں یہ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ تو ان کا 1 منٹ کا خرچ نہیں ہوتا. کاسٹ کتنے میں کرتے ہیں اسٹیٹ کو؟ وزیر اعظم، صدر، مدر، یہ جو بھی ہیں، ان کی کیا تنخواہیں ہیں؟ لیکن اس سے لاکھوں گنا زیادہ میں یہ کاسٹ کرتے ہیں، بلکہ کروڑوں، بلکہ اربوں گنا. اچھا، کاروباری طبقے نے صرف 71.1 ارب. کیوں؟ یہ ان کا ووٹ بینک ہے. عوام سے، سیلری کلاس سے لیے 130 ارب روپے، جو گزشتہ برس سے 110 ارب زیادہ ہیں. اور کاروباری طبقے نے 71.1. اور یاد رکھنا یہ صرف خالص ٹیکس ہے،
جو تنخواہ دار طبقے پہ لگتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن یعنی باقی بدماشیاں. یہ گالی نہیں ہے, لیکن اگر بندے میں شرم حیا ہو تو گالی ہے. بدمعاش, جس کا معاش بد ہو, وہ کیڑا انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے جڑا ہر بندہ نہیں دے رہا, وہ ٹیکس پیئر بھی دیتا ہے. اچھا 2024-25 مالی سال میں ایف بی آر نے 545 ارب تنخواہ داروں سے وصول کرتے ہوئے کہا کہ اس رقم کو 600 ارب تک بڑھائے گا. یہ ایف بی آر یعنی مزید خون پینا ہے اور اب نہیں. اچھا معاشی ماہرین کے مطابق تجارتی طبقہ اعداد و شمار کے حوالے سے اپنا اصل کاروبار ظاہر کرے تو اس پہ 39% سے زیادہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. یہ بے شرمی, بے حیائی, ڈھٹائی, یہ بڑا آسان ہے. اخراجات کم کر رہے ہوں گے, یہ میں لے کے دے رہے تو ٹیکس جڑے محکمے بنائے پیک اپ کرو انہوں نے, یا ان سے کام لو. ہر پروفیشن کے تقاضے ہوتے ہیں. جنگ ہوتی ہے, فوجی جان دیتا ہے, انہیں ٹھیکہ لیا ہے, انہیں تو سکھاؤ جی تنخواہ ملتی ہے بس ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان میں جنگ جاری ہے. یہ غریب, غربا, پسماندہ, محروم طبقات کی جنگ ہے. لیکن نہیں, ان ابیتوں سوئنگ پول, تزینو ریشن, دورے, پروٹوکول, اخراجات کم کرنے ہوں گے. مطلب جواب نہیں, وزیر خزانہ دا خزانہ ہے نہیں, وزیر خزانہ تو ہے نا, اخراجات کم کرنے ہوں گے. اچھا میں کر لیں, میں دیو ایک مہینہ, کوئی منصب نہیں چاہیے, جو بات کروں گا لکھ کے کروں گا, لاجیکل کروں گا, عمل کرو. فضول کام کیا کرنا ہے. ایس ایچ او اگر ایک خاص علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ایک خاص لیول سے آگے جاتی, جرم اور گناہ انسان کے ساتھ ہے وہ ہوگا, اس کا ایک لمٹ مقرر کرو. اس سے آگے ہے تو وہ کرو جو شیر شاہ سوری کرتا تھا, وہ جمہور نہیں سی. چلو کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے. کراچی کا موجودہ انفراسٹرکچر ہمارے معاشی مرکز کے شایان شان نہیں. کراچی کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ جو ذمہ دار ہیں پتہ نہیں. لاسٹ جو کراچی کی کوئی شکل صورت دیکھی تھی جس میں جب مصطفیٰ کمال تھا وہاں کا میئر, تو لوگوں نے محبت سے, شرارت سے اس کا نام رکھا مصطفیٰ کدال. کام کرتا تھا. ایک زمانہ تھا ہماری چنگاری تھی فلم کا نام. دیکھو بات سنو, میں اسکول گوئنگ کڈ. سنتوش کمار صاحب میرے بہت محبوب, بعد میں تو خیر میں ان کے بیٹوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. اس وقت تو ظاہر ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے بہت اچھے لگتے تھے. ان کی فلم تھی چنگاری, میرا خیال ہے. اے روشنیوں کے شہر بتا, کھا گئے کیا نہیں کھا گئے. ایسی لوٹ مار, کرپشن, تباہی جو تاحال جاری ہے, لمان الفیس. اس کے بعد رہی. اچھا میں نے کئی سال پہلے, ظاہر ہے وہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا میں, 7-8 سال پہلے میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حکومت مل جاتی, اب دیکھ لاہور کے فٹ پاتھ تک اگر رہ گئے ہوتے, خودیاں ویٹاں کٹ گئے. چلو وہ تو کراچی ہے. بالکل ٹھیک. آگے نیکسٹ, بنگلہ دیش کی مشیر ماحولیات سیدہ رضوانہ حسن نے پاکستانی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ویزا فری سفر ہوگا, براہ راست پروازیں چلیں گی. دونوں ممالک نے اس پر اتفاق کیا ہے, سفارتکار ویزا فری سفر کر سکتے ہیں. اس سہولت کو جلد عوام تک بھی بڑھایا جائے گا تاکہ اعتماد پیدا ہو. سبحان اللہ. یہ جو ہماری بہن ہے سیدہ رضوانہ, انہوں نے جو کہا اس کو علیحدہ کر دو. کیسے کہا؟ جب میں ان کو سن رہا تھا, ان کا لب و لہجہ, ایکسپریشن, تو مجھے اپنی بیویاں یاد آ رہی تھیں جو سوکنوں کی طرح لڑتی. عورتیں لگتی نہیں, ان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی, چمچا گیری, یہ وہ وغیرہ, وٹ ایور, بدتمیزی, ایک فٹ پاتھیا پن. لیکن
یہ جو تھیں سیدہ رضوانہ حسن، یہ بڑا ہی، یہ تینوں لفظ بہت جچتے ہیں اس خاتون پہ. تو اور ایک بات میں کرتا ہوں، پتہ نہیں ہم نہیں جانتے سارے کاروبار کو، جیسے پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اگر ہم اسی طرح کا کوئی معاہدہ کر لیں کہ اگر بنگلہ دیش میں حملہ ہوا یا پاکستان پہ تو وائس ورثہ، بنگلہ دیش پہ ہو تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ ہو تو بنگلہ دیش پہ ہوگا. ہمارے جو کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، حماقتیں تھیں، ان کے ازالے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو اسٹرینتھن کرو، اور پھر قدرت کا کمال دیکھو. بلیسنگ ان ڈسگائز اسی کو کہتے ہیں. بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا ہم سے، پاکستان کا دولخت ہونا، یہ شر تھا، یہ خیر میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو مضبوط کرو، طاقتور کرو. پھر دیکھو نریندر مودی، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہے، نتھنگ اگینسٹ ہندوستان، آئی لو ہندوستانیز، آئی ریسپیکٹ دیم، سوائے ان کے ہمارے اپنے بھی کہنے کو تو ہم مذہبی ہوتے ہیں نا جو دہشت گرد ہیں. بندہ دیکھو، میں نے کہا نہیں، ہمارے تہوار جو تھے وہ اکٹھے ہم نے بزرگوں نے سنا، ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا، امی بتایا کرتی تھیں، میری پھوپھیاں بتایا کرتی تھیں کہ یہ جو دیوالیاں، عید، یہ سب مل کے مناتے تھے. تو وہ اگر اس طرح کا ایلیمنٹ مودی ٹائپ موجود ہے، بنگلہ دیش ہو، مضبوط فوجی مانوں میں بات کر رہا ہوں، باقی وہ تو ہم سے بہتر ہیں، تو پھر دو پٹن کے بیچ بھی چکی کے دو پاٹ ہوں گے جو آپس میں رشتہ دار ہوں گے، اس کے درمیان جو آئے گا وہ پس جائے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، سندھ کے کسانوں نے جرمن توانائی اور سیمنٹ بنانے والی کمپنیوں پر باقاعدہ مقدمہ دائر کر دیا ہے. کسانوں کا موقف ہے کہ جرمن کمپنیاں دنیا کی بڑی آلودگی پھیلانے والی کمپنیوں میں شامل ہے. اس ماحولیاتی بحران کے باعث ان کی چاول اور گندم کی فصلیں تباہ ہوئیں. سندھ کسان 10 لاکھ یورو کا ازالہ ان جرمن کمپنیوں سے چاہتے ہیں. دوسری طرف جرمن کمپنیوں کا کہنا ہے کہ موصول ہونے والے قانونی نوٹس پر غور کیا جا رہا ہے. اچھا بات سنو، مجھے تمہاری یہ جو بتایا ہے، مجھے اس میں سے بدبو آئی ہے. مجھے بتاؤ 10 لاکھ یورو بنتا ہے تقریباً 32.5 کروڑ. سندھ کے کسان کو، بیچارے کو، اس کو کیا پتا یورو کیا ہوتا ہے؟ جرمنی کہاں ہے، اس کی کمپنیاں کیس نہ بالکل نہیں. اس کے پیچھے وارداتیے اور ہوں گے. فرنٹ پہ یہ معصوم کسان ہوں گے، اور 32.5 کروڑ کی یا 10 لاکھ یورو جتنا بھی بنتا ہے کیلکولیٹ کر لینا، وہ اس کی دیہڑی لگائیں گے. ان کو تو ٹکا نہیں ملے گا. ان کے پاس اتنی عقل کہاں سے آئی ہوئی؟ کسان تو ہمارا پنجاب کا جو لاہور کے ارد گرد ہیں مضافات، شیخ پورہ وغیرہ، ان سے پوچھو یورو کہے گا کی ہوں. اس کو پوچھو جرمنی کہاں ہے، وہ کہے گا پنڈی دے نال. کیا بےہودہ بات. نہیں، وارداتیے کوئی اور ہیں، اور وہ ان پہ آلودگی کے مقدمے ہو سکتے ہیں. جرمنی کہاں ہے، اس کی کرنسی کیا ہے، کتنا کرنا ہے، کیس کیسے کرنا ہے، فلانا، وہ تو مجھے نہیں پتا. واردات کوئی اور ہے. واہ سبحان اللہ، ہماری ایلیٹ بڑی شرارتی ہے. سو ٹرو. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحت کا نظام آئیڈیل نہیں. آئیڈیل نہیں کہ آئیڈیل ہے؟ آئیڈیل نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ آئیڈیل نہیں. آئیڈیل نہیں. اچھا، میرا ایک زمانے میں اچھا تھا سلام دعا مصطفیٰ کمال کے ساتھ. یہ پڑھا لکھا، جنرلی پڑھا لکھا، ہو جائے نہیں یہ بھی، یہ پاس ٹٹ پہنچی تھے، یہ تھے وہ، یہ جعلی ڈگری بھی تو اصل پتہ نہیں جعلی ہوتی ہے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، وہ نہیں. جنرلی پڑھے لکھے آدمی سیاست میں آ کے، یہ بھی میرا خیال ہے، پلیوٹ ہو گیا ہے. He's highly polluted. یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پاکستان میں صحت کا نظام آئیڈیل نہیں. اچھا، جمہوریت آئیڈیل ہے، آئین تے عمل درآمد آئیڈیل ہے،
लॉ एंड ऑर्डर आइडियल है। बात सुनो, ये मत देखो कौन कह रहा है, जो कह रहा है उसकी बात करो। अभी मैं उसकी तारीफ करके हटाऊं। पिछले सवाल में गालिबन मुस्तफा कुदाल इसने काम किया, बात फजूल की। सेहत का निजाम आइडियल नहीं है तो केड़ा निजाम है आइडियल? मंदास दे अदालती 3 नस्ल कब्र किनारे तीसरी नस्ल पहुंच जाती है, इंसाफ नहीं मिलता, जमानत नहीं होती, फलां नहीं होता। ये भी पता क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, खुराक अच्छी है, खुदा दा खौफ कर। पाकिस्तान में सेहत का और आइडियल ते आखिरी दर्जा होंदा है भाई। अकल नूं हथ मार यार, मुस्तफा कमाल चंगा भला बंदा है तुम। ओ यहां से मुझे एक बात खूबसूरत याद आई, और लाइटर नोट वो कर लेते हैं। दूरदर्शन होता तो पता नहीं अब नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, एक जमाने में इंडिया से, तो वहां एक एड चला करता था मरियम। आज तक मुझे उसका जुमला मुझे फैसिनेट करता है। बचपन के कई चीजें या छोटी उम्र की ना मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं। उसमें वो दिखाते हैं एक बंदा है ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, और पीछे से एक आवाज आती है, चंगा भला बंदा सी। उसके बाद वो गिरा पड़ा किसी नाली पे, दिखाते हैं दारू पीण दी आदत पै गई। अच्छा, ये इश्तिहार अपने बड़ों से पूछना, थोड़ा सर्वे करो, तुम्हें 2 4 10 बंदे मिल जाएंगे जो ये बताएंगे दारू पीण दी आदत पै गई। क्या बात है? इन्होंने सियासत पीण दी आदत पै गई, चंगे भले बंदे सन। वो भाई निजाम आइडियल, वो आइडियल तो कमाल की चीज को कहते हैं। हमारे यहां तो बेसिक कुछ नहीं, और इस मुल्क में बेसिक कुछ नहीं। सेहत नू रोंडे हैं तू, बेसिक। अब पूछो क्या है? बेसिक से मेरी मुराद है बल्दियाती निजाम। इस मुल्क की तो जमहूरी बिल्डिंग की बुनियादें ही नहीं है, दीवारें ही नहीं है। तू आइडियल लबन तो रहा है। बहरहाल चलो, ये पता नहीं है, 1 मिनट क्या वो मैं पढ़ के दूंगा। वजीर सेहत है जी, ये जो बयान है वो जी सेहत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा तश्कील पा गया है। हसन साहब, एक तरफ ट्रंप 7-8 जहाज गिराने के बार बार ताने देकर मोदी का मजाक उड़ाता है, तो दूसरी तरफ ये दिफाई मुआहदा खुला तजाद नहीं है? नहीं, कोई तजाद वजूद नहीं है। तो मैंने तो आपके प्रोग्राम्स में क्या नहीं कहा कि ट्रंप साहब लफ्जों की लूडो के चैंपियन हैं। वो इट डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा, ये भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि गिरगिट इतने रंग नहीं बदलता जितने ट्रंप साहब बदलते हैं। अच्छा, वो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि भाई वो साइयां किते बधाइयां किते, वो बस ठीक है, लेकिन अंदर से पक्का है, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल तुम्हारे और मेरे लिए। अंदरों पूरा है, दुनिया की सुपर पावर की सदारत तक वो पहुंचा है। पेंतरे बदलना या गरगट की तरह रंग बदलना, ये तो मतलब वो की चौधरी ने मुसली नू वो छली फड़ाती कि लै पुत्र खा, उन्हें वो छली संभाल के रख ले, घर जाके बेबे नू भी दिखा रहा है, चौधरी साहब ने पेश की। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक। हिंदुस्तान में हालिया बिहार इलेक्शन में मोदी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली धांधली पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, मगर ये सच नहीं झूठ है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को ऑपरेशन सरकार चोरी का नाम दिया, क्या कहेंगे? देखो, ऑपरेशन सरकार चोरी का क्या है, ये उसने ऑपरेशन सिंदूर, वो थे सिंदूर चोरी होया, ये थे सरकार चोरी है सारा। देखो, आपको बात समझ आए ना आए, ये मेरा ठेका नहीं है। 25 से ज्यादा करोड़ यहां है, 22, 23, 24 करोड़ हिंदुस्तान में, हम बांग्लादेश में। ये को कभी तारीख की जहमत उठा लो तो इन सवालों को तो एक ही कुछ है, उन्हें सदियां इकट्ठी गुजारी हैं। और बहुत उनका एक मुहावरा है बड़ा मशहूर, हिंदू कहते हैं कि वो हम खड़े बुतों को पूछते हैं, वो पड़े बुतों को पूछते हैं। ये मतलब जो कब्र परस्ती वगैरह की एक रिवायत है, हमारे दीन में तो इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बस एक को तरह का ही खाता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बहरहाल वहां तो वो कुछ नहीं हुआ,
جو کچھ یہاں ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے 2025 رول آف لا انڈیکس کے مطابق ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک, جبکہ اس فہرست میں پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. 130ویں نمبر پہ؟ بھائی بھوک ننگ جہالت غربت قرضوں میں تو پہلے نمبر پہ ہے نا. تو آپ نے بڑی محنت نہ لب کے پاکستان کو اس کھاتے میں ڈالا ہے جہاں وہ 130ویں نمبر پہ ہے. کو خدا کا خوف کرو یار. آپ کی حب الوطنی پہ مجھے شک ہو گیا مریم. آپ یہودیوں کی ایجنٹ لگی ہو. آپ نا مجھے کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ لگ رہی ہو. وہ چیزیں گنواؤ جن میں ہم نمبر 1 ہیں. دیکھو بات سنو, یہ دنیا ہے. طاہرہ سید اللہ انہیں سلامت رکھے, بڑا بیوٹیفل سنگر. ان کی یہ غزل تھی, یہ بہت پرانی بات ہے. یہ محفل جو آج سجی ہے, یعنی یہ دنیا جو آج پڑی ہے, اس دنیا میں ہے کوئی ہمسا؟ ہمسا ہو تو سامنے آئے. نہیں آ سکتا. اور تم نے جس ملک کی بات کی ہے, دیکھو بات سنو, میرے اسکینڈینیویا میں یورپ آسٹریلیا امریکہ شمیرکہ نہیں, ہمارے اپنا سب کچھ ہے وہاں امریکہ میں سارا. مجھے نہیں کوئی ملک فیسنیٹ کرتا سوائے اسکینڈینیویا کے. وہ تینوں ہی کمال کے بیوٹیفل کنٹریز, وہ کمال کے لوگ, خوبصورت لوگ, ان کی حرکتیں, ان کا لا ابائڈنگ ہونا, قانون پسند. ہاں قانون پسند ہی کہہ رہے ہیں نا. تو وہ یہاں کیڑا آئین تے کیڑا قانون تے فلانا ٹمکانا, تھلے تو لے کے اوپر تک کچھ بھی نہیں. تو ٹیمپرنگ کرنا یہ وہ جو آپ. لیکن آپ نے دیکھو آئندہ خبردار ایسی بات نہیں کرنی. پاکستانیوں کو حقائق کا خبردار پتہ نہیں لگنے دینا. صرف وہ شعبے گنواؤ جہاں ہم نمبر 1 ہیں. بھوک ننگ افلاس جہالت بے روزگاری قرضے, نمبر 1 جہاں بھی ہو پھر نمبر 1 ہی ہوتا ہے نا. اس کو سیلیبریٹ کرو, اس کو چھوڑو دفاع کرو. یہ کوئی قانون پسند ملک, ایسی تیسی قانون دی تو قانون پسندی دی. اور بات سنو, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دھوبی کتے والا حال ہے میرا. نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, جانا چاہوں بھی تو نہیں. میں وہاں چلا جاتا. میں ہوں آدھا مراسی, مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے. ادروائز وہ جنتیں ہیں دنیا پہ. میں نے تو ایک بار کہا, جو وہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت, وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی بازی جیت چکا ہے. اور جو ہمارے کو پسند نہیں مبادر ادھر ادھر جڑا پیدا ہو رہا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی بازی ہار چکا ہے. بات سنو, ہم نے تو اللہ معاف کرے اس لفظ کو بھی عجیب. مجھے یہ بتاؤ کہ جی موت آئی سی جی, آنی سی جی, اچھا تے جتھے ایوریج ایج ساڑھے تو کئی گنا زیادہ ہے, وہ دی کی وجہ ہے وہ اللہ پاک نے. خیر چھوڑو یار, ادھر میں آگے چلو. آپ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا. کامیاب بولیاں 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق لائسنس کے پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے. میرا ایک سرائیکی دوست ہوتا یونیورسٹی میں, سردار رجب علی خان پتافی. یہ جو بات آپ نے کی ہے, اس طرح کی بات سن کے وہ کہا کرتا تھا چخئی, اس طرح کا. میں ایگزیکٹ. اچھا وجہ پوچھو کیا ہے؟ ہم کیا لوگ ہیں, مدتیں ہو گئی, ساڈے کول تیل ہے جی کڈ دیو, اندازہ لگاؤ. ساڈے کول سونا ہے جی ریکو ڈیکے چ, کڈ دیو. چلو بھائی, جب سعودیوں نے ارامکو کو بلایا تو پرانی بات ہے, 78 سال ہو گیا, ایٹم بم بنا لیا. سونا اپنے کو, اپنا سونا نہیں نکلیا کڈیا جاندہ, اپنا تیل نہیں کڈیا جاندہ. یہ ہے ہماری معذوریاں. یاد رکھو, ہم تو نوالا کوئی ہمارے منہ میں ڈالے, ہمارے ہاتھوں میں نوالا اٹھا کے کھانے کی بھی سکت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے. کیوں؟
पाकिस्तान का इक्तिसादी बर्तन दुनिया का वाहिद बर्तन है जो ऊपर से भी लीक करता है, थल्ले तो कर ही लिया, भांडा ही है, ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ही कोई नहीं। चलें। हसन साहब, आज 8 नवंबर पाकिस्तानी खूबरू हीरो दर्पण साहब की 45वीं बरसी है। आपका उनसे बहुत खास ताल्लुक रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? दर्पण साहब तो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। संतोष भाई, इनके जो सबसे छोटे भाई हैं, ये खानदान दुनिया के खूबसूरत तरीन खानदानों में सरे फहरिस्त था। फरीदू ईरानी थे, इंडिया के एक बहुत बड़े कैमरामैन। उन्होंने कहा कि इंसानी चेहरों में हमेशा कोई ना कोई एंगल गलत होता है। संतोष कुमार वाहिद पूरी दुनिया में, वो बहुत बड़े कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कि जहां मर्जी कैमरा रख दो वो हसीन है। तो दर्पण भाई हो गए, संतोष भाई हो गए, सबिया भाभी थी उनकी, संतोष भाई की अहलिया में। मैं तो बेसिकली मेरा तो वक्त सबसे छोटा इनका भाई जो है मंसूर सैयद, दर्पण भाई का असली नाम था इशरत अब्बास, सैयद इशरत अब्बास। तो मंसूर का पूरा नाम है सैयद मंसूर अब्बास। अच्छा। तो मैं तो घर रहता रहा, 1 मुस्लिम टाउन इनका घर था। सुभान अल्लाह। मेरी आ रही है एक वीडियो, बताऊंगा वो कैसी जिंदगी गुजारते थे। सुभान अल्लाह, खूबसूरत इंसान, पूरा खानदान ही बहुत खूबसूरत। सुलू भाई होते थे डायरेक्टर पाकिस्तान के टॉप के। जी ठीक है हसन साहब, आखिर में आज का शेर। बहुत पुराना सा हो गया हूं, बहुत पुराना सा हो गया हूं, गए जमाना सा हो गया हूं, कभी हुआ करता था हकीकत और अब फसाना सा हो गया। जबरदस्त, बहुत खूब। थैंक यू। ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।